جب کوئی مسلمان دوسری مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تمہیں بھی یہی چیز عطا کرے۔ عرش والی سے رابطہ مضبوط ہو تو عرش والی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو آپ کو مار دیتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ جو اللہ کی دی گئی رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلا لڑنا سیکھو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہے، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ لوگوں کو ان کے انسانی حقوق سے انکار کرنا ان کی انسانیت کو چیلنج کرنا ہے۔ کوئی بھی کام یا عمل تب تک ناممکن ہے جب تک وہ کر نہ لیا جائے۔ دلوں کو پتہ کرنے کے لیے تلواروں کی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتی ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے مگر یقین کیجیے بدلتی ہوئی اپنے بہت تکلیف دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دے کہ کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہوں گے۔